الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. سچی بات یہ ہے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بس یہ لوگ ہیں کہ جن سے امید ہے کہ یہ سیدھا راستہ پا لیں گے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کی ایک آیت مبارکہ تلاوت ہوئی ہے۔ انسان کی قیمت چیزوں سے نہیں لگتی۔ آج ہمیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید چیزوں سے انسان قیمتی بن رہا ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی۔ ایک آدمی نے 2 لاکھ روپے کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، اب دیکھنے والا کہتے ہیں یار بڑا قیمتی آدمی ہے، یا وہ سمجھتا ہے میں بہت کوئی قیمتی آدمی ہوں۔ ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید میری کوئی بہت بڑی حیثیت ہے اور قیمت ہے۔ ایک شخص 2 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ یہ چیزیں آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس مال ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے تو یا یہ گھر آپ سے چلا جائے گا یا اس گھر سے آپ کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ آپ کے پاس بہت اچھی گھڑی ہے، آج نہیں تو کل اس نے خراب ہو جانا ہے، یا آپ کے وارثوں کو یہ ملنے والی ہے۔ آپ بہت حسین ہیں تو یہ آپ کی قیمت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج سے کوئی 15 سال پہلے ہمارا ایک دوست کہیں دل دے بیٹھا، تو یہ بیچارے جو عاشق ہوتے ہیں نا، بڑی عجیب حالت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا عاشقاں را سے علامت اے پدر، آہ سرد و رنگ زرد و۔ شیخ سعدی کہتا ہے یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، ہر وقت ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں ہائے، اور بیچاروں کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اور چشم تر، بیچارے ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ تو اس کو بھی پتہ نہیں کہیں گونڈا اٹک گیا، اب جب دیکھیں روئے جا رہا ہے، جب دیکھیں روئے جا رہے۔ ایک دن میں نے اس کو کہا پاگل کا بچہ، اللہ کے خوف سے تو اتنا روتا نا تو ولی اللہ بن جاتا۔ خیر وقت گزرا تو وہ بیچارہ جہاں نظریں ملائے ہوئے تھا نا، اتفاق کہ وہ بیمار ہو گئی، محترمہ بیمار ہو گئی۔
اور بیمار ایسی ہوئیں کہ توبہ، 2-3 مہینے بعد کہیں وہ صحیح ہوئیں، تو انہوں نے کہا بھائی ملنا ہے یا جو بھی۔ اب وہ بیمار ہو گئیں، پیٹ جاری ہو گیا، گال اندر دھنس گئے، آنکھیں اندر چلی گئیں ہیں، تو اس نے دیکھا کہ ہاں یہ تو کوئی بھوت ہے، وہ سارے عشق وشق ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس انسان سے نہیں محبت کی، اس کے حسن سے محبت تھی، تو حسن تو عارضی ہے۔ آپ جائیں نا دنیا کی تاریخ پڑھیں، جو لوگ اپنی جوانی میں بہت زیادہ حسین و جمیل شمار ہوتے تھے یا ہوتی تھیں، بڑھاپے میں ان کی حالت دیکھ لیں، ان کے چہرے پر سے مکھیاں ہٹانے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ حسن، یہ بھی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پاس عقل ہے، بہت بڑے آپ ذہین ہیں، تو یہ عقل تو اس اللہ کی دین ہے نا۔ ذرا سی دیر میں اگر اس اللہ نے آپ کی اس پھرکی کو گھما دیا نا زیادہ، تو کہیں گے صاحب اس کو مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ، پاگل ہو گیا ہے۔ پتہ چلا انسان کی قیمت چیزیں سے نہیں ہے، چیزیں عارضی ہیں، حالات عارضی ہیں۔ تو انسان کی قیمت کس چیز سے لگتی ہے؟ انسان کی قیمت اس اندر کے انسان سے لگتی ہے، جو انسان کے دل میں اللہ نے ایک انسان رکھا ہے۔ یہ جو ظاہری گیٹ اپ ہے نا، یہ جو ظاہری ہمارا حلیہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کافر، اس کے بھی 2 کان ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انسان بننے کی کوشش نہیں کی۔ انسان کی قیمت لگتی ہے اس اندر کی خوبی سے۔ اندر کی خوبی کیا ہے؟ یہ سچ بولتا ہے۔ اندر کی خوبی کیا ہے؟ اس میں دیانتداری ہے۔ اندر کی خوبی کیا ہے؟ اس میں تواضع ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں اللہ کا خوف ہے، اس میں اعمال ہیں۔ یہ اندر سے تقوی اور علم سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کی قیمت اس سے لگتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے ابو لہب کتنا خوبصورت تھا؟ ابو لہب، لہب کہتے ہیں چمکتے ہوا شعلے کو۔ یہ ظالم اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ ایسے ایسے چمکتا تھا۔ کیا خیال ہے، حسن کامیاب ہوا؟ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، یعنی ابو لہب خود تباہ ہو گیا، کچھ کام نہیں آیا، قیمت نہیں لگی۔ اس کے بالمقابل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر مال نہیں ہے، حضرت بلال حبشی ایک مرتبہ 3 دن کے لیے چھپ گئے۔ کیوں؟ قرضہ لیا تھا، اب قرضے کی ادائیگی کوئی صورت نہیں بن رہی، اور جس سے قرض لیا ہے اس کا سامنا ہو گیا تو کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، بلال کیا بات ہے، کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ آقا وہ جو قرضہ لیا تھا نا، وقت پورا ہو گیا ہے، اب کوئی بظاہر صورت نہیں ہے ادائیگی۔ اچھا چلو بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے، اور یہ وہ ہاتھ ہے نا کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رب پھر واپس موڑتا نہیں ہے، یہ ہاتھ خالی آتے نہیں ہیں۔ پھر حضور نے خطبہ دیا، جمعے کا دن تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا گرمی سے مر گئے، اتنی سخت گرمی، اللہ سے دعا کریں بارش ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دی، ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں آئے تھے کہ جل تھل بارش ہو گئی۔ ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش۔ وہ آدمی دوسرے جمعے میں آیا کہ آقا وادیاں بھر گئی، نہروں میں گنجائشیں ختم ہو گئی، آقا اب ہاتھ اٹھائیے، اللہ اس بارش کو بند کر دے۔ تو آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا جاؤ یہ صدقے کی کھجوریں ان کو استعمال کر کے سارا قرضہ واپس کر دو۔ جس بلال کے پاس رہنے کے لیے اپنی چھت نہیں ہے، جس بلال کے پاس رہنے کے لیے کوئی پکا مکان بھی نہیں ہے، قیمت کیسے لگتی ہے؟ بلال، میں جب جنت گیا نا تو میں نے وہاں پاؤں کی آہٹ محسوس کی، تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کا غلام بلال ہے، چل رہا ہے مکے کی سرزمین پہ اور قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے جنت میں۔ قیمت لگ گئی نا۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کود پڑے میدان میں اور حضور فرما رہے ہیں دیکھو ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ حنظلہ کے جنازے میں، شہادت کے بعد حنظلہ کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے کہ حضور علیہ السلام یوں کر کے پاؤں مبارک رکھ رہے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ قیمت لگ گئی، قیمت لگ گئی۔ اچھا یار مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے پاس ایک صندوق ہے، اس میں بڑا سا صندوق پھٹا پرانا، اس میں ایک چھوٹا سا صندوق، وہ بھی کوئی زیادہ قیمتی نہیں، پھر اس میں ایک چھوٹی سی صندوقچی، پھر اس میں ایک چھوٹی سی ڈبیا مخمل کی، اور اس ڈبیا میں ایک قیمتی ہیرا ہے، قیمتی ہیرا۔ آپ نے اس صندوق کو، یا وزیر نے یا بادشاہ نے اس صندوق کو وہاں رکھوایا اور اس پہ ایک گارڈ کھڑا کر دیا، رائفل لے کے کھڑا ہے۔ تو دیکھنے والے نے کہا یار بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، ابھی اس صندوق کی حالت دیکھ، باہر سے پھٹی پرانی لگتی ہے اور اس پہ گارڈ کھڑا ہے۔ کہنے والے نے کہا پگلے اس صندوق کی حیثیت نہیں ہے، اس صندوق میں ایک اور صندوقچی ہے، اس صندوقچی میں ہیرا ہے، وہ اربوں روپے کا ہے، اربوں روپے کا۔ جی ہاں، یہ جو میں نے کہا نا کہ اربوں روپے کے، یہ ہیرے جو اصل جواہر ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں یہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے ایک شخص اپنے والدہ کی خدمت بہت کرتا تھا، بس غریب آدمی، دنیا سے جاتے ہوئے ماں نے دعا دے دی، اے اللہ میرے اس بیٹے نے بہت خدمت کی، اے اللہ غیب سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یہ دعا کی، ماں دنیا سے چلی گئی۔ اب بیٹا رات کو سو رہا ہے تو کسی کہنے والے نے کہا بھائی تمہارے لیے فلاں جگہ پر 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، جا کر لے لو اور خرچ کر لو۔ تو اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ کہا نہیں برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، بیوی سے پوچھا کیا خیال ہے 100 دینار لے آؤں؟ تو بیوی نے کہا ضرورت مند ہے، گھر میں آٹا بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں لیتے، برکت نہیں۔ دوسرے دن اس کو بتایا گیا فلاں جگہ 10 دینار تمہارے لیے رکھیں، لے لو، برکت ہے؟ کہا نہیں برکت نہیں ہے۔ کہا نہیں لیتا ہوں۔ تیسرے دن اس کو بتایا گیا فلاں جگہ تمہارے لیے 1 دینار رکھا ہے، لے لو، برکت ہے؟ کہا ہاں برکت ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ صبح اٹھا، فلاں جگہ جہاں اس کو بتایا گیا 1 دینار لیا، واپس گھر آتے ہوئے اس نے کہا یار مچھلی نہ لے لوں۔ اس نے مچھلیاں لے لی، ایک مچھلی کو کاٹا، دوسری کو کاٹا تو اس سے 2 ہیرے نکلے۔ اس نے کہا یار یہ تو کسی جوہری کو دکھانا چاہیے۔ تو جوہری کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی کسی کو بتانا نہیں، اس ہیرے کی قیمت، اس جوہر کی قیمت سوائے بادشاہ کے کوئی ادا نہیں کر سکتا، جاؤ بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، اس نے اپنے سونار کو دکھایا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس جیسا ہیرا ہمارے ملک میں کہیں اور نہیں ہے۔ اچھا یہ بڑا اتنا عظیم قیمتی موتی ہے، بڑا قیمتی جوہر ہے، پھر خرید لیں؟ ہاں خرید لیں۔ ہاں بھائی کتنے میں بیچو گے؟ کہا جی آپ کا جوہری جو قیمت کہہ دیں۔ اس نے کہا اس کو 1 گدھا لاد کر دے دو سونے کا۔ کتنا سونا آیا ہوگا اس میں؟ خیر اس نے گدھا بھرا ہوا سونے کا گھر لے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جوہری نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت، یہ جو موتی ہے نا یہ اکیلا نہیں ہوتا، جوڑی ہوتی ہے،
اس سے پوچھو دوسرا کہاں ہے، بلاؤ بھائی اس کو، اب بھائی دوسرا کہاں ہے جی میرے پاس، بیچو گے کہاں، کتنے میں، کہ اب پہلے والی قیمت نہیں لگے گی، اب میں اپنی منہ مانگی دام لوں گا، 10 گدھے لدے لدائے سونے کے لوں گا۔ بادشاہ نے کہا دے دو، برکت تھی نا۔ میں عرض کر رہا تھا اس صندوق جی پہ، اس بڑے صندوق پہ گارڈ ہے، اور دیکھنے والا پریشان ہے، یار صندوق کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، تو کسی نے کہا قیمت اس اندر والے ہیرے اور موتی کی ہے جس کو میں اور آپ نہیں دیکھ رہے۔ اس کے بالمقابل ایک خوبصورت بڑا بکس ہے، صندوق بڑا زبردست، پھول بوٹے بھی اس پہ بنے ہوئے ہیں، نقش و نگار بھی اس پہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا صندوق ہے، اور اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ بچوں کے پیمپر ہیں، بچوں کی نیپیاں، بچوں کے وہ جو فیڈر کی کیا ہوتی ہیں، نپل۔ کیا خیال ہے اس بڑے خوبصورت صندوق کی کوئی حیثیت ہے؟ کہنے والا کہے گا ابھی مفت میں اٹھا کے لے جاؤ، مصیبت میرے کس کام کا ہے۔ بھائیوں ہم نے اس ظاہری گیٹ اپ پہ محنت کی، یہ ظاہری حلیہ بن گیا، اتنے جوڑے پہن لیے، اتنا قیمتی لباس پہن لیا، اوہو ہم نے سمجھا یہ ظاہری جسم، یار بس کر دے یار، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم نے یہ سمجھا یہ ظاہری جسم اگر خوبصورت بن گیا، برانڈڈ ہم نے جوڑے پہن لیے، اعلیٰ کمپنی کے ہم نے شوز پہنے، بہترین ہم نے ٹوپی لگائی، صاحب فلاں کمپنی کی ہم نے پگڑی باندھی، تو لوگ کہیں گے واہ رے واہ، اڑے ہنا کے دسو اتنا قیمتی مانوا، اتنا قیمتی آدمی ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر مصعب بن عمیر اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح شہید ہوتے ہیں تو کفن اتنا نہیں ہے کہ جو جسم پر پورا آ جائے، سر کی طرف کرتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں کی طرف کرتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ حمزہ جو شہید ہوئے نا، اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایسا محل اور ایسے پرندے تیار کیے جو حضرت حمزہ کو اڑائے اڑائے پھر رہے ہیں۔ قیمت ہے اعمال کی، یاد رکھ لینا، میری اور آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب یہ اندر بنتا ہے نا تو یہ اندر اس رب کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اس رب کا دوست بن جاتا ہے۔ میاں میں اور آپ اپنے دنیاوی دوست کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے، وہ رب جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر رب اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ ان گناہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا، گوجرانوالا حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ، مولانا حمداللہ صاحب آخر عمر چند دن کے بعد انتقال ہو گیا، ہم ملنے کے لیے گئے، حضرت یوں بیڈ پہ لیٹے ہوئے، اللہ کی قسم اس حالت میں کہ جب حضرت بول بھی صحیح نہیں سکتے تھے، اس حالت میں بھی اس محمد عربی کے غلام کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ یہ اللہ والے، یہ اللہ کے دوست جیسے 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 بوڑھے ہوتے ہیں نا، ویسے ویسے اللہ ان کی عزت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ قیمتی ہیرا ہے جس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جتنے بزرگ ہیں، جتنا زیادہ بزرگ ہوتے ہیں لوگ ان کے اتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بھائی اس وقت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں زندگی میں برکت عطا فرمائے، تقریباً 80 سال سے اوپر ہیں۔ آپ سب سے میں پوچھتا ہوں اگر آج اعلان ہو جائے شیخ الاسلام صاحب ہماری مدینہ مسجد میں آ رہے ہیں تو کیا خیال ہے یہاں ملنے والوں کی لائنیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اور اگر اس کے بالمقابل آج سے 30 سال پہلے ریٹائرڈ ہوئے جرنل صاحب ہیں جن کے چہرہ دیکھنے کو بھی انسان کا دل نہیں کرتا، اور یہ اعلان ہو جائے فلاں جرنل صاحب آ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے جاؤ پرے کرو مڑا، ہمارا کیا کام ہے کسی جرنل ورنل سے، کم از کم میرا تو ملنے کا دل نہیں کرے گا۔ پتہ چلا قیمت لگتی ہے اعمال سے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف، اس کا میں خلاصہ عرض کروں جو اتنی ساری میں نے بات کی۔ اللہ فرمانے تمہیں پتہ ہے اعمال کون سے ہیں؟ انما
یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ جو اللہ کے گھر ہیں نا، یہ جو اللہ کی مسجدیں ہیں نا، ان کو آباد کرو۔ آبادی سنگ مرمر لگانے سے نہیں ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، سچ بتاؤ وہاں کوئی سنگ مرمر تھا؟ بولو، قیمتی پتھر تھے؟ نہیں۔ چھت کتنی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاتھ اوپر کرتے تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی وہ چھت، کھجور کے تنوں کا وہ بنا ہوا ان کا ستون، قیمت کیسے لگی؟ اعمال سے کیسے آباد ہوئے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ ابو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر کے لائے گئے، حضور نے فرمایا اس کو باندھ دو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ باندھ دیے گئے، ایمان نہیں لائے۔ صبح ہوئی، حضور نے جا کے پوچھا کیسے ہو ثمامہ؟ تو کہا ٹھیک ہوں، ان تنعم تنعم علی شاکر و ان تقتل تقتل زاد من، اگر آپ میرے کو قتل کر دیں گے پرواہ نہیں، میں نے بھی آپ کے بہت سے لوگوں کو مارا ہے، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ایک احسان مند پر احسان ہوگا، احسان چکانا جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، تشدد نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، گھورا نہیں، کچھ نہیں۔ دوسرا دن آیا، حضور نے پھر یہی پوچھا ثمامہ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، پھر یہی جواب دیا۔ تیسرا دن آیا تو رسول اللہ تھوڑا سا محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اطلقوا ثمامہ بن اسال، بھائی اس کو چھوڑ دو۔ ثمامہ باہر نکلے، غسل کیا، واپس آ گئے، کہا آقا ان 3 دنوں میں نے آپ کے جانثاروں، وفاداروں اور ان غم گساروں کو دیکھا ہے، اگر یہی دین ہے نا جو آپ کے شاگردوں سے مجھے نظر آیا ہے، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ یہ ہے مسجد کی آبادی، یہ ہے مسجد کی تعمیر۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمازی کا کام ہے مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، مسجد کو آباد کرے۔ یہ ہر شخص مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، مسجدیں عبادت کرنے والوں سے بھر جائیں گی، یہی تو اصل میں مسجد کی آبادی ہے۔ اور وآت الزکاۃ، ایمان والے وہ ہیں، مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے علاوہ، بولو اللہ کے علاوہ نہیں ڈرتے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز اٹھانے والے، اس پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے حضور کھڑے لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لے کے۔ سارا مکہ مخالف ہے، سارا عرب مخالف ہے، اپنے رشتہ دار مخالف ہیں، بیگانے مخالف ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا جس نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ اور وہی مکہ والے جو حضور کے سب سے بڑے دشمن تھے، پھر سب سے زیادہ حضور کے دوست بن گئے، کیونکہ ایمان والا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ دیکھو سچ کی طاقت ہے، حق کی طاقت ہے، دیانت داری کی طاقت ہے، امانت داری کی طاقت ہے، جھوٹ کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جھوٹ ہمیشہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور جو سچ بولنے والا ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ادھر میری طرف دیکھیں، ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، رستم نے بلوا لیا مذاکرات کے، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا آپ جائیں ملاقات کر کے آ جائیں۔ یہ گئے، اب جناب اس نے کہا کہ میں ایسے قالین بچھواؤں، ایسے ایسے تکیے رکھواؤں، ہاں اس کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ عام دنیا دار لوگ ہیں، میرے تکیوں سے قالین سے ذرا متاثر ہو جائیں گے۔ ربیع بن عامر نے کیا کیا، اندر جو ان کا سب سے قیمتی تکیہ رکھا تھا نا، گھوڑے کو جا کے اس سے باندھ دیا۔ اچھا، وہ جو تلوار ہاتھ میں تھی نا، تو تلوار کو ایسے ایسے زمین پہ مارتے ہوئے بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا یار یہ تو بالکل ہی کوئی خطرناک لوگ ہیں یار، میں نے اتنے قیمتی قالین بچھائے،
ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ تو ربیع بن عامر یوں گئے اور بادشاہ کے سامنے ایسے کر کے بیٹھ گئے، اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور پگڑی میں بھی پیوند ہیں، پاؤں میں جوتا بھی کوئی قیمتی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا بھئی تم لوگ کیا چیز ہو یار، تمہیں ہمارے یہاں آنے سے یہ حشم و خدم اور یہ پروٹوکول اور یہ کہا نہیں ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے سونے محمد نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا آئے تھوڑی ہیں، اللہ یبتعث لنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اچھا سنیں ذرا اپنی قیمت سنیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں آئے ہو؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم تو یہاں اس لیے آئے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں، ہم پیدائشی طور پر آزاد ہیں، ہم صرف اس رب کے غلام ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا پھر محمد عربی کے غلام ہیں جس نے اللہ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں۔ ہم تمہارے غلام تھوڑی ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ اچھا نمبر 2، ہم اس لیے آئے ہیں، بھائی آواز آ رہی ہے سب کو؟ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑی سی ہمت کر لو یار۔ یہ جوان جب ٹیک لگاتے ہیں نا تو میں سوچتا ہوں پتہ نہیں میں جوان ہوں یا نہیں۔ جوان ٹیک نہیں لگایا کرو یار۔ کہا ہم تھوڑی آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکالیں اور لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک رب کی غلامی میں ان کو لے آئیں۔ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان والا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے بھائی اپنی قیمت سمجھیں، اپنی قیمت خود بڑھائیں۔ آپ کی قیمت ایسے ہو آسمان کے فرشتے بھی آپ پر رشک کر رہے ہوں۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جنازے میں تشریف لے گئے تو فرمایا آج آسمان رو رہا ہے، آج آسمان۔ قرآن کہتا ہے یہ جو خدا کے باغی مرتے ہیں نا، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی۔ پتہ چلا جب اللہ کا دوست کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کے غم میں آسمان بھی روتا ہے اور اس کے غم میں یہ زمین بھی روتی ہے۔ تو بھائی قیمت لگواؤ اپنی اعمال کے ذریعے سے، زندگی کو بدلو، جھوٹ سے سچ کی طرف آؤ، بددیانتی سے دیانتداری کی طرف آؤ، خیانت سے امانت کی طرف آؤ، اپنی زندگی کی خود قیمت لگواؤ۔ خدا کی قسم میری اور آپ کی قیمت تو ایک پھوٹی کوڑی کی بھی نہیں ہے اگر میرے اندر ایمان کی وہ صفات نہیں ہے، میرے اندر اگر سچ نہیں ہے، میرے اندر اگر دیانتداری نہیں ہے، میرے اندر اگر خوف الہی نہیں ہے۔ آؤ ان ساری صفات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ 18 2 دن رہ گئے۔ آپ کے شاٹون میں بھکاری ہوتے ہیں؟ قاری حسین صاحب کہہ رہے ہیں میں تو تنگ ہوں، یہ باہر نکلتے ہیں تو کوئی ادھر سے پکڑ لیتا ہے کوئی ادھر سے پکڑ لیتا ہے۔ قاری حسین صاحب کہتے ہیں خدا تیرا بیڑا غرق کرے، ہم تو خود لوگوں سے چندہ مانگتے، تو کدھر آ گئے میرے پاس مانگنے کے لیے؟ بات سمجھیں، ہے نا بھکاری؟ اب ان کا مانگنے کا اسٹائل ہے۔ قاری صاحب ناراض تو نہیں ہوتے؟ یہ اصل میں میری ان سے محبت زیادہ ہے اس لیے ان کی کبھی کبھار بات کر دیں۔ بات سمجھیں، بھکاری ہوتے ہیں 2 قسم کے۔ آپ کے پاس آیا سائیں اللہ کے نام پہ دے دو، تو آپ نے کہا بھائی معاف کرو، بس چلا گیا۔ دوسرا کون ہوتا ہے؟ سائیں اللہ کے نام پہ دے دو، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں بچے بھوکے ہیں فلاں، بھائی معاف کرو۔ سائیں اللہ کے نام پہ دے، بھائی معاف کر، بھائی اللہ کے کہنے یار یہ چپکو کا بچہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کوئی سائیں 5 روپے میں کیا ہوگا، سائیں مہربانی کرو، یہ دوسرا ہے۔ آپ نے اس کو، تیسرا آیا وہ آپ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہے، کہتے ہیں سائیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، سائیں آٹا دلا دو، قسم سے سائیں وہ پتہ ہے آپ کو یہ آپ کے سارے بھکاری کروڑ پتی ہیں، جی ہاں ان کو مت دیا کرو، اور ان کو دینے سے زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی، ان کو دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ قاری صاحب مجھے زکوٰۃ سے مسئلہ یاد آ گیا، یاد رکھیں آپ کی زکوٰۃ جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے ویسے تحقیق کر کے صحیح شخص کو دینا بھی فرض ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ بس جس کو ایرے غیرے نتھے خیرے کو اٹھا کے زکوٰۃ دے دی، قادیانی کو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ نے بغیر تحقیق کے ان
بناوٹی فقیروں کو بھکاریوں کو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو آپ کے شہر کراچی میں گھوم رہے ہیں نا یہ JDC والے، ان کو دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جی ہاں ہمیں پتہ ہے یہ زکوٰۃ آپ کی کہاں کہاں ادا کرتے ہیں۔ ابے مدرسوں میں دو نا یار زکوٰۃ، جاؤ اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دو نا۔ خیر تو اس نے آ کے آپ کے پاؤں، یاد ہے نا میں بھکاری کی بات کر رہا تھا، پاؤں پکڑ لیے، کہتے صحیح میں نہیں جاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آدمی جو آ کے اعتکاف کر رہا ہے نا گویا کہ اس نے اللہ کے پاؤں پکڑ لیے اور یہ کہتا ہے یا اللہ اب میں نہیں جاؤں گا، 10 دن تیرے دروازے پہ پڑا ہوں، اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں تو اللہ تیرے سے ہی مانگتا ہوں، یا اللہ میں انسان ہوں مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، اللہ میری ساری زندگی کس طرح گزری مجھے پتہ ہے، لیکن اللہ میں نے ساری دنیا کھنگال ڈالی، مجھے تیرے در کے علاوہ کوئی در نظر نہیں آیا، اللہ آ کے پڑ گیا ہوں تیرے دروازے پہ۔ دیکھو بھائی ابھی ہم مسجد سے باہر نکلیں گے نا، نکل گئے کوئی ثواب نہیں ہوا، مسجد سے باہر نکل کے اپنا کام کر رہے ہیں یار۔ یہ نماز یہ اعتکاف کرنے والا اتنا خوش قسمت انسان ہے، یہ سو رہا ہے پھر بھی عبادت لکھی جا رہی ہے، یہ جاگ رہا ہے پھر بھی عبادت لکھی جا رہی ہے، یہ صرف خاموش بیٹھا ہوا ہے پھر بھی عبادت لکھی جا رہی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے نا اللہ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال بقید حیات رہے۔ اماں فرماتی ہیں یہ تو ہوا کہ حضور نے ایک دفعہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پورا رمضان کا مہینہ، یہ تو ہوا کہ حضور نے ایک دفعہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر فرمایا میں نے 1 مہینے کا اعتکاف کیا، میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اس لیے کہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا تھا، میرے رب نے مجھے بتایا ہے وہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس لیے اب میں ہمیشہ انہی آخری 10 راتوں کا اعتکاف کروں گا۔ پوری مدینہ منورہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آئیے میں اور آپ عزم کریں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی قیمت لگوانے کے لیے، وہ ایمان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ یار اس مرتبہ ہم سوچیں دنیا کے سارے دھندے ہم نے کر کے دیکھ لیے، دکاندار ہے 10 دن کے لیے بند کر دے دکان، اللہ کی قسم اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ یہ نوکری پیشہ ہے 10 دن کے لیے چھٹی لے کر کے دیکھے اللہ ایمان اور یقین کی کیسی کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ اور اعتکاف میں بھی قاری حمداللہ صاحب میں آپ کے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے بتاتے رہیں گے، پورا شیڈول عرض کریں گے اعتکاف کا، پورا طریقہ بتائیں گے اعتکاف کا۔ آپ اگر ترتیب کے مطابق اعتکاف کریں گے انشاءاللہ جب آپ کا اعتکاف مکمل ہوگا آپ دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے کہ یار ہمیں یہ ترتیب سکھائی گئی، آج تک زندگی میں ہم نے ایسا اعتکاف نہیں کیا۔ لیکن اعتکاف کے لیے ان کو سامنے لائیں جو اللہ کے گھر کی رونق بنے، خدا کے واسطے ان لوگوں کو نہ بھیجیں، خود تو آپ کسی کام کے ہوتے نہیں ہیں، بچے کو اٹھا کے بھیج دیا جاؤ جی تم میری جگہ نماز بھی پڑھ لو، تم میری جگہ اعتکاف بھی کر لو۔ اب کیا ہوتا ہے 4-5 نوجوان اکٹھے ہو گئے، رات کو کونے میں بیٹھ کے بس یہ ہو رہا ہے، مسجد میں شور و غل ہو رہا ہے، مسجد میں بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، مسجد میں شرارتیں ہو رہی ہیں، یہ اعتکاف کا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ اعتکاف میں سامنے آئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صلاحیت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، کم سے کم بھی ان کی عمر 17-18 سال ہو، شناختی کارڈ ان کا بنا ہوا ہو۔ بتاؤ اس مجمع میں کون کون سے ایسے ساتھی ہیں جو اس سال اعتکاف کریں گے انشاءاللہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور بھی ہمارے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت قاری حمداللہ صاحب آپ نمازوں میں بھی اس کی ترغیب چلائیں، اور انشاءاللہ جتنے ساتھی ہوں گے ان کو باقاعدہ انشاءاللہ ایک پرچہ دیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ اعتکاف میں آپ نے اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان سے ہمیں قیمتی بنا دے، اعمال صالحہ کے ذریعے ہمیں قیمتی بنا دے۔ یہ دنیا بابا کوئی پتہ نہیں، ابھی ہم یہاں بیٹھیں، کیا پتہ ہے شام کو اعلان ہو جائے یہ طارق دنیا سے چلا گیا ہے، کیا پتہ اعلان ہو جائے وہ جو 2 دن پہلے ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہم سے بچھڑ گیا ہے۔
اپنی قیمت کو پہچانیں، اپنے اعمال کو پہچانیں، اپنی قیمت حاصل ہونے والی چیزوں کو پہچانیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا قیمتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین۔